امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام والقدر ولعزة الله العشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام في سيارة الأربعين وقبل حجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحفظ الضلالة. فرما رہے ہیں اے میرے معبود، میرے جد حسین بن علی نے تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت و گمراہی کی حیرانیوں پریشانی سے نکالنے کے لیے اپنا جلد پیش کیا. آپ حضرات 4 دنوں سے آج 5واں دن ہے. اسی حدیث کی روشنی میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. چونکہ موضوع دیا گیا تھا مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں شہادت پیش کی، مقصد کیا تھا. بہت ساری باتیں بیان کر چکا ہوں. آج کی مجلس میں ساری باتوں کو سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اگرچہ یہ واقعہ کربلا ایک خاص وقت میں، ایک خاص تاریخ میں، ایک خاص جگہ میں پیش آیا ہے. کربلا کی سرزمین 10ویں محرم. اب کربلا ایک بہترین شہر ہے، آباد ہے، ورنہ جب یہ واقعہ رونما ہوا سرزمین کربلا پر ایک بیابان تھا، ریت کا علاقہ تھا، کانٹوں کے خاردار درخت، کانٹوں کے درخت تھے. اس سرزمین پر چند گھنٹوں میں یہ پورا واقعہ رونما ہوا. اگرچہ چند گھنٹوں میں ایک معین تاریخ میں، معین زمانے میں، معین جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا چند گھنٹوں میں، لیکن
آج دنیا کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ تذکرہ نہ ہو رہا ہو. کوئی زمانے سے مراد ایک وقت ہوتا ہے، کوئی وقت اس ذکر کے لیے، اس واقعہ کربلا کے بیان کے لیے معین نہیں ہے. صبح میں بھی ذکر ہے، ظہر میں بھی ذکر ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے 24 گھنٹے پوری دنیا کو لے لیجئے، چونکہ ٹائم کے حساب سے فرق ہے. اگر حساب کریں گے تو 24 گھنٹے لگاتار مسلسل مجالس سید الشہداء برپا ہو رہی ہیں، یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ محدود تھا، لیکن آج یہ واقعہ کربلا محدود نہیں ہے. تو چھٹے امام نے جو یہ فرمایا ہے کہ جہالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے ہمارے جد حسین نے قربانی پیش کی. کل میں نے پیش کیا کہ جہالت کس چیز سے تھی، جو کل میری گفتگو چل رہی تھی اور وقت پورا ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بات کو سمیٹ لیا تھا، لیکن میری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی. تو جو یہ عرض کیا، یہ جو فرمایا امام صادق علیہ السلام والسلام نے کہ جہالت سے نکالا. کل میں نے ایک خاکہ پیش کر دیا کہ جہالت کس چیز کی تھی. نماز، احکام، اس سے جو جہالت تھی، لیکن اصل جہالت امام وقت سے تھی. امامت سے نابلد تھے، جاہل تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتیں بھی کل میں نے پیش کی آپ حضرات کے اوپر کہ اللہ نے جنہیں پہچانوایا تھا، اللہ نے جن کی قرآن مجید میں تعریف کی ہے، اللہ نے مختلف آیات میں، مختلف سوروں میں جن کا قصیدہ پڑھا ہے، انہی سے ناواقف ہو گئے تھے، انہی کو نہیں پہچان رہے تھے. جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے امام و پیشوا اور رہبر بنا کر بھیجا، انہی کو نہیں پہچان رہے تھے. جبکہ اللہ نے بھی مختلف آیات میں تعارف کرایا. خود نبی اکرم نے بھی مولا کائنات کے سلسلے میں نبی اکرم کی زیادہ حدیثیں، اور پھر مولا کائنات کے بعد نبی کی جو احادیث ہیں آپ دیکھیں گے کتابوں میں، وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق مجموعی طور پہ بھی ہے. مجموعی سے مراد یعنی پورے اہل بیت کا ایک ساتھ تعارف کرایا ہے، پورے اہل بیت کو پہچانوایا ہے کہ اہل بیت کون ہے، اور پھر الگ الگ علی کون ہے، علی کی فضیلت بیان کی. فاطمہ کون ہے، فاطمہ کی الگ الگ فضیلت بیان کی. حسن و حسین کی ملا کر کے، اور کچھ مقامات پر امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جداگانہ حدیثیں ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو بے شمار لاتعداد حدیثیں ہیں پہچانوایا. اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی نبی جس کو پہچانوا کے گئے، جس کا تعارف کرا کے گئے، جس کو بتا کر کے گئے. ورنہ نبی خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین حجرے سے نکلے آ رہے ہیں، ابا میں پیر الجھا گر گئے. نبی اکرم رسالت معاب خطبہ توڑ کر کے اپنی جگہ سے، اپنی ممبر سے اتر کے جائے، امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر کے پھر ممبر پہ آئے، اور آنے کے بعد فرمائے کہ حاضر حسین یہ حسین ہے، فعرفوہ، اسے پہچانو، وَأَطِیعُوہ، جب ضرورت پڑ جائے اس کی اطاعت کرو اور اس کی مدد کرو. یہ پہچانوایا. پہچانوانے کا کوئی مقصد تھا. خطبہ توڑا، اور خطبہ توڑنے کے بعد امام حسین کو آغوش میں لے کے کہہ رہے حاضر
حسین، کیا وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ جو حسین جو آئے ہیں جن کو جا کر کے نبی نے آغوش میں اٹھایا خطبہ توڑ کر کے، لیکن کیوں نبی فرما رہے ہیں؟ پہچانتے تو تھے نا، کیونکہ امام حسین کسی اور کے نواسے ہوتے، توجہ رکھیے گا، کسی اور کے نواسے ہوتے تو ٹھیک ہے، مجمع نہ پہچانتا، اصحاب نہ پہچانتے، حسین کس کے نواسے تھے؟ رسالت مآب کے، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جس نبی کی شریعت پر تھے، وہ حسین کو نہیں پہچانیں گے؟ لیکن پھر بھی نبی آغوش میں لے کر کے فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین۔ مختلف بار یہ حدیث فرمائی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کو پہچانو کبھی۔ تو جو رکھیے گا، کسی منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ چھٹے امام نے جو فرمایا ہے کہ بندوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے اپنا خون جگر پیش کیا، اس کے لیے ساری حدیثیں لا رہا ہوں، یا یہ کہ اہل سنت نے بھی اپنی مختلف کتابوں میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ بھی رہے جتنی حدیثیں ہم لوگ پڑھتے امام حسین علیہ السلام کی شان میں، شاید ایک دو حدیثیں ایسی ہوں کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ملی، ورنہ جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں مولا کائنات کی شان میں، اکثر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں، ان میں سے اکثر کچھ کو چھوڑ کر کے سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پہچانوا گئے ہیں، نبی جا رہے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ نبی اکرم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا امام حسین بچے تھے، امام حسین کو جب راستے میں دیکھا کہ امام حسین راستے میں ہے، بعضوں نے کہا کھیل رہے تھے، بچہ ہے، چھوٹے تھے، نبی اکرم بڑھے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی اکرم اپنے نواسے حسین کو لینے کے لیے بڑھے، اور امام حسین علیہ السلام جیسے بچے اپنے بزرگ کو ناز دکھاتے ہیں، اسی طرح سے امام حسین بھی ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ توجہ رہے، اہل سنت کی کتاب میں ہے یہ روایت، جب ادھر ادھر دوڑنے لگے تو نبی اکرم بھی امام حسین کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور دوڑ کر کے اپنے نواسے کو اٹھائے، جیسے ہم آپ ہوتے ہیں نا، تشبیہ بلا تشبیہ نہیں، ہماری نبی سے یا ایسے ہمارے بچوں کی تشبیہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ کبھی اپنے بچے کو دیکھے اور لینے کے لیے بڑھے اور بچہ بھاگے اور اس کے پیچھے دوڑ کر کے اٹھا لے، یہی پوری کیفیت تھی۔ امام حسین کو دوڑ کر کے نبی نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اصحاب موجود ہیں، امام حسین کو اپنے ہاتھ پر لیا اور ایک ہاتھ امام حسین کے سر پر رکھا اور اپنے لبوں کو امام حسین کے لبوں پہ رکھ کر کے فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد پہچان نہیں رہا تھا۔ نبی نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا، یا جس نے حسن و حسین سے محبت کی، توجہ رہے، اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی حسن و حسین کی محبت نبی کی محبت کے برابر۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔
تو جس طرح سے حسن و حسین علیہ السلام کی محبت نبی کی محبت کے مساوی برابر ہے، اسی طرح سے حسن و حسین علیہ السلام سے دشمنی بھی نبی کی دشمنی کے برابر ہے۔ تو کربلا میں جو امام حسین کے مقابل میں تھے، یا جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے مدد کے لیے کہا کہ میری مدد کرو، یا جب مکے سے نکل رہے تھے کچھ لوگ آئے امام حسین نے کہا میری مدد کرو، یا جو راستے میں ملے امام حسین علیہ السلام نے کہا میری مدد کرو، کیا انہوں نے یہ حدیثیں نہیں سنی تھی؟ نہیں سنی بھی تھی۔ ایک نے یہاں تک بھی کہا، عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ آپ اپنا سینہ، پہلے منع کر رہے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جائیے اور یہ ہے اس طرح سے آپ کے بابا کے ساتھ اور آپ کے بھائی کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، نہ جائیے۔ اور چونکہ میں نے رسول سے یہ سنا ہے کہ آپ قرآن کی راہ میں راہ قرآن میں قتل کیے جائیں گے، مظلوم قتل کیے جائیں گے، امام حسین نے کہا اے عبداللہ ابن عمر کہ میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ یہ معلوم تھا کہ حق پر قتل کیے جائیں گے، راہ قرآن میں قتل ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، عمر یعنی خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اے فرزند رسول آپ اپنے سینے کو کھول دیجئے، میں اس مقام پر بوسہ لے لوں کہ جسے نبی چوما کرتے تھے۔ یہاں تک بھی معلوم تھا، صرف حدیث سنی ہی نہیں تھی بلکہ دیکھا تھا کہ جس مقام کو نبی چومتے تھے اس مقام کو چوما بھی، ایک بار نہیں 3 مرتبہ چوما۔ جس کے نبی کے امام حسین کے سینے کو، جس کو نبی چوما کرتے تھے، کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ پہچانتا تھا لیکن پھر بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی، یا نبی اکرم نے تو اپنے اصحاب کے درمیان میں حسن و حسین مولائے کائنات فاطمہ زہرا اہل بیت کو تو پہچانوایا ہی تھا۔ نبی کے علاوہ جو جلیل القدر صحابی تھے، جو نبی کے دامن سے آخری وقت تک متمسک رہے، وہ بھی جو حدیثیں نبی سے سنے ہوئے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی موقع پر وہ حدیث سنا دیا کرتے تھے۔ جیسے جابر بن عبداللہ انصاری مسجد میں موجود تھے، دوسرے اصحاب بھی مسجد میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے، تشریف لائے، تو اب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں من احب ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ، جو چاہتا ہے جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھے، جو دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذِهِ، وہ حسین کی طرف دیکھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سَمِعْتُ هَٰذَا من رسول اللہ یا عن رسول اللہ، اور یہ حدیث میں نے رسول خدا سے سنی ہے۔ کون سی وہ حدیث رسول خدا سے سنی تھی؟ اس کا ایک فقرہ یہاں پر استعمال کیا۔ وہ حدیث ہم آپ برابر ہمارے بچوں کو تمام بچوں کو یاد ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھتے اکرم نے کبھی اس انداز سے تعارف کرایا امام حسن امام حسین علیہ السلام کا کہ الحسن والحسین ریحانۃ من حاضہ الدنیا، حسن و حسین اس دنیا کے میرے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ اور کبھی اس انداز سے فرمایا، امام حسین کا تعارف کرایا معاشر الناس
اے لوگوں الا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں الا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اس وقت سب نے کہا، قالوا، تمام اصحاب نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بیان فرمائیے کہ کون ہے سب سے بہتر؟ تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین ہے کہ جو آسمان پر زمین سے زیادہ عظیم ہے، یعنی زمین والے اس قدر حسین کو نہیں پہچانتے، حسین کی عظمت کو نہیں جانتے جتنی عظمت کو عرش پہ ملائکہ اور عرش کے رہنے والے جانتے ہیں۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ حسین کا رتبہ، حسین کا مقام، حسین کی منزلت، حسین کی عظمت عرش والوں کے یہاں زمین والوں سے زیادہ ہے۔ یا پھر کبھی فرمایا کسی حدیث میں، جو چاہتا ہے کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے افضل دیکھے، توجہ رہے، کیا فرمایا کہ وہ کون ہے؟ نانا اور نانی کے اعتبار سے افضل ہے، خود بھی افضل، اور جو رشتے ان کے ہیں دونوں کے، ان رشتوں، رشتے داروں سے بھی کوئی دوسرا افضل نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ نانا اور نانی کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہتے ہو جدن و جدتن کون افضل ہے، وہ ہے الحسن والحسین، حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ جدہما، ان دونوں کے نانا محمد سید المرسلین، محمد ہے جو سید المرسلین ہیں، وجدتہما، اور ان دونوں کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خدیجہ ہے۔ اور پھر کبھی ہر اعتبار سے حسن و حسین کو نبی اکرم نے پہچنوایا، بتایا کہ یہ حسن و حسین کون ہے۔ یا کبھی یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تھا، رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ فاطمہ سید النساء الجنہ، اور پھر اس کے بعد الحسن والحسین صفوۃ اللہ، جنت کے دروازوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور فاطمہ سید نساء عالمین ہے، اور حسن و حسین اللہ کے برگزیدہ ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور کبھی فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین اکرم من دخل الجنان، حسن و حسین جو جنت میں داخل ہوں گے ان سے سب سے زیادہ باوقار ہے، جتنے بھی جنت میں داخل ہونے والے، اکرم من دخل الجنان، یعنی جو جنت میں جتنے داخل ہوں گے ان میں سب سے بزرگ، سب سے باعظمت، سب سے زیادہ باوقار نبی اکرم فرما رہے ہیں کون ہوں گے؟ حسن و حسین علیہم السلام ہوں گے۔ یا یہ کہ فرمایا الحسن والحسین منی بمنزلۃ السمع والبصر، حسن و حسین میرے لیے، حسن و حسین کا مقام میرے لیے وہی ہے جو ایک انسان کے لیے اس کی آنکھوں اور کان کا ہوتا ہے۔ معمولی حدیث نہیں ہے یہ۔ ہم آپ بھی اگر کسی کو کسی کی اہمیت بیان کرنا چاہتے تو کیا کہتے؟ وہ ہمارے لیے آنکھ کی جگہ پر ہے، یا ہمارے لیے کانوں کی جگہ پر ہے۔ رسالت ماں صاحب الاولاد کہ جس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کے لیے آنکھ کا مقام، کان کا مقام کون رکھ رہا ہے؟ حسن و حسین علیہم السلام ہے۔ یا یہ کہ دوسری حدیث میں فرمایا، میں تعارف کرا رہا ہوں کہ آیا امت جانتی تھی یا نہیں، یا دوسری حدیث میں فرمایا الحسن والحسین
نوران من نور رب العالمین، حسن و حسین رب العالمین کے نور میں سے دو نور تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ نور ہے اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور حسن و حسین علیہ السلام بھی کیا ہے؟ یہ دونوں نور پروردگار ہیں، یہ دونوں نور ہیں، اور اللہ کے انوار میں سے، نور میں سے یہ دونوں نور ہیں۔ یا یہ کہ جو حدیث آپ نے برابر سنی ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرے اور ہلاکتوں میں نجات پائے، اسے اس کشتی حسین پر سوار ہونا پڑے گا۔ یا جیسا کہ امام نے کسی حدیث میں فرمایا ہے، الدنیا بحر عمیق حلق فیہا عالم کثیر، یہ دنیا، سمندر میں نہ جائیے، یہ دنیا ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ خود یہ دنیا ہی، الدنیا بحر عمیق، یہ دنیا ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ وحلق فیہا عالم کثیر، اور اس دنیا میں بہت سے لوگ یا بہت سے عالم ہلاک ہو گئے۔ اس دنیا کے اندر ایسا گہرا سمندر یہ دنیا ہے کہ اس کے اندر افراد نہیں کہا ہے، حلقہ فیہا عالم کثیر، بہت سے عالم اس دنیا میں غرق ہو گئے ہیں۔ لہذا نبی اکرم نے چاہا کہ اپنی امت کو اس دنیا کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچائے، اس لیے نبی اکرم نے فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا وحوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس پر سوار ہوا اسے نجات مل گئی، اور جس نے اس سے تخلف کیا، جس نے اس سے روگردانی کی، جس نے اس سے منہ موڑا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح سے ہمارے اہل بیت بھی ہیں، جو ان کے دامن سے متمسک ہوگا اسے نجات ملے گی، اور جو ان کے دامن سے ابتدا سے لے کر کے قیامت تک ان کے دامن سے متمسک نہیں ہوگا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہلاک ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے پر کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا، پہچانا لوگوں نے کہ حسین کون ہے۔ ورنہ بنی امیہ نے جو تبلیغ کی تھی، بنی امیہ نے خود کو عطرت نبی بتایا تھا، خود کو اولاد نبی بتایا تھا، خود کو اہل بیت نبی بتایا تھا، یعنی پردہ پڑ جاتا اگر حسین قربانی نہ دیے ہوتے تو ہمارے اور آپ کے پاس یہ جو اسلام ہے، اسلام علوی ہے، اسلام حسینی ہے، اسلام حسنی ہے، اسلام جعفری ہے، تو ہمارے پاس بھی اسلام بنی امیہ ہوتا، اسلام ثقیفائی ہوتا، اسلام اموی ہوتا، اسلام یزیدی ہوتا، اسلام غدیری سے ہم نابلد ہوتے۔ توجہ رہے، کیونکہ امام حسین نے قربانی کو دیکھ کر کے بتایا
کہ غدیر کیا ہے، سقیفہ کیا ہے، کون سا مکتب غدیر سے جڑا ہوا ہے اور کون سا مکتب سقیفہ سے جڑا ہوا ہے۔ امام حسین نے قربانی دے کر کے یہ فرق قائم کر دیا، کون سی نماز غدیری ہے، کون سی نماز سقیفائی ہے، کون سا روزہ غدیری ہے، کون سا روزہ سقیفائی ہے، کون سا حج غدیری ہے، کون سا حج سقیفائی ہے۔ اسی طرح سے تمام میں فرق قائم کر دیا۔ حسین کا مقصد یہ تھا، پہچانوانا تھا، اپنے جد کو پہچانوانا تھا کہ میرا جد کون ہے، اپنے نانا کے دین کو باقی رکھنا تھا، اپنے نانا کے نام کو باقی رکھنا تھا، اپنے بابا نے جس دین کے لیے، جس شریعت کے لیے محنت کی تھی، جو محافظ دین تھے، محافظ شریعت تھے، اس کو پہچانوانا تھا، بتانا تھا کہ کس سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کو نبی پہچانوا کے گئے تھے، جس کو قرآن نے پہچانوایا تھا، جس کی تعریف قرآن نے کی تھی، اس سے دور ہو گئے تھے۔ تو اب جب امام وقت سے دور ہو جائیں گے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو دور ہو جائے گا اس کے بعد نتیجہ کیا؟ چونکہ اسی میں چھوٹا سا جملہ ہے کہنے کے لیے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ اب توجہ کیجئے، تو جب امام سے دوری ہوگی، ناآشنائی ہوگی، اپنے وقت کے امام سے جاہل ہوں گے تو کدھر جائیں گے؟ آپ لوگ خود جواب دیجئے، کدھر جائیں گے؟ ضلالت کی طرف جائیں گے یا نہیں؟ جو یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ضلالت و گمراہی کے بھنور میں پھنس گئے، اس سے نکالا ہے۔ کس کو نکالا؟ اللہ کے بندوں کو۔ تو اب جب امام سے دور ہوئے، نبی اکرم نے بھی ٹھیک فرمایا، کل بھی میں نے اشارہ دیا تھا لیکن وقت کم تھا، اس لیے میں جلدی بیان کر کے گزر گیا تھا۔ آج فرمائش ہے کہ زیادہ پڑھیے تو زیادہ پڑھوں گا، اگرچہ مجلس بہت دیر شروع ہوئی، اس میں میرا حصول نہیں، چونکہ جب کبھی مجلس دیر شروع ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا مولانا صاحب بہت لیٹ آئے۔ جب مجھ کو لینے گئے تو میں آ گیا، اس حساب سے تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا میری طرف سے تاخیر نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ مولانا صاحب 8:30 کا اعلان تھا اور آئے 9:15 پہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی طرف سے بھی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ نہ سوچے کہ اتنا تاخیر سے آئے۔ صلوات پڑھتے کروں گا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جو اپنے وقت کے امام سے آواز بلند کرو، یہ اشارہ ہے کہ پانی رکھتے رہے، جتنا پڑھنا ہے پڑھیے گا۔ آپ لوگ انشاءاللہ جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں کریں پڑھوں گا اس وقت تک، نہیں تو پھر مسائل پڑھوں گا، مسائل پہ آ جاؤں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر امام سے نابلد ہوئے، جاہل ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو جو بعد میں یہ جملہ آیا ہے کہ ضلالت سے بھی نکالا، یعنی امام کو پہچانوایا کہ امام کون ہے، غدیر سے لے کر کے، غدیر سے لے کر کے امام مہدی تک امام حسین نے پہچانوا دیا کربلا کے میدان میں۔ ورنہ ہم جو اپنے کو غدیری کہتے ہیں، اپنے کو حسینی کہتے ہیں اور امام زمانہ کی امامت تک کے قائل ہیں، ہم بھی امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے،
صرف مسلمانوں، صرف شیعوں پر نہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں، پوری انسانیت پر. اسی لیے اس میں کیا لفظ استعمال کیا؟ عبادک، تیرے بندوں کو. تو اب خود حدیث میں دیکھیے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، حدیث ثقلین میں تو یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراقدر چیزیں چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، میری فطرت اہل بیت ہیں. ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور قرآن کے ساتھ اگر ضلالت و گمراہی سے بچنا چاہ رہے ہیں تو تضلوا لفظ اسی سے ہے. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہی ہے، یہی ضلالت ہے، یہی گمراہی ہے، یہی ضال ہے. لہذا نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کے ساتھ میرے اہل بیت کے دامن سے متمسک رہو گے تو تمہارے لیے ضلالت نہیں ہوگی، تمہارے لیے گمراہی نہیں ہوگی، حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے. لیکن اگر تم نے قرآن کو لیا اور اہل بیت کو نہ لیا تو دیکھو تمہارے لیے گمراہی ہی گمراہی ہے، اور حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ نہیں سکو گے. صلوات پڑھتے مجید نے بھی کہا ہے کچھ مقام پر کہ ضال کون ہے، گمراہ کون ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیا وہ کھلی ہوئی یا بلند یا عظیم گمراہی میں مرتکب ہے. یا اللہ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس نے اللہ سے انکار کیا، ملائکہ سے انکار کیا، انبیاء و رسول سے انکار کیا، کتابوں سے انکار کیا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت سے انکار کیا، اس کے لیے واضح کھلی ہوئی گمراہی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے مَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے اللہ کی معصیت کی اور رسول کی معصیت کی، رسول کی بات کو قبول نہ کیا، رسول جس کے لیے بیان کر کے گئے تھے اسے نہ مانا، اسے قبول نہ کیا، اس کے لیے کھلی ہوئی گمراہی ہے. یا یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں سبیل پروردگار میں رکاوٹ بنتے ہیں، فقد ضل ضلالا بعیدا، ان کے لیے کھلی ہوئی گمراہی ہے. یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، جو ضال ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں رحمت پروردگار سے. یا نبی اکرم نے بھی فرمایا، آخری وقت میں بھی فرمایا، اور بہت ساری آیتیں ہیں، میں ان آیتوں کو چھوڑتے ہوئے نبی اکرم کے ارشاد پہ آ جا رہا ہوں کہ نبی اکرم نے آخری وقت میں فرمایا کہ جب بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت فریقین کے ہاں موجود ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پر جب غشی پہ غشی آ رہی تھی، نبی اکرم نے آواز دی ایتونی بدوات و قلم، میرے لیے قلم اور دوات لے آؤ تاکہ میں اکتب کتاباً، تمہارے لیے ایک نوشتہ، ایک تحریر لکھ دوں. جس لیے تحریر لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو.
لن تضل بعدہ ابدا، تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یعنی نبی اکرم آخری وقت میں چاہ رہے تھے کہ نبی کو قلم اور کاغذ اور دوات دے دے تاکہ نبی اکرم کچھ لکھ کر کے جائے، اور نبی فرما رہے ہیں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دے دیا جائے، اور لیکن ایک نے بڑھ کر کے یہ کہا کہ نہیں، یہ مرض کی وجہ سے یہ غشی ہے جس کی بنا پر یہ ہذیان بک رہے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی اور یہ ہذیان اور یہ کہہ کے نبی نے جو مانگا آخری وقت میں کہ لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، نبی کو نہ دیا۔ آپس میں بحث ہونے لگی، جب بحث ہونے لگی تو نبی اکرم نے آخری وقت میں ان لوگوں سے کہا انی، ہمارے درمیان سے تم لوگ اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ یعنی نبی اکرم نے ان کو اپنے درمیان سے اٹھا دیا، اپنی زبان میں کہہ دوں اٹھایا کیا، یعنی بھگا دیا، جس کو ہم آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس طرح سے تو نبی بھی آخری وقت تک یہی چاہ رہے تھے۔ تو اب ضلالت کون سی ہے، کون سی گمراہی ہے؟ یہاں پہ بھی وہی گمراہی، چونکہ امامت سے دور ہو گئے تھے اس لیے یہ گمراہی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانی پیش کی ہے جہالت سے نکالنے کے لیے اور ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو پہچانوا دیا، دین بتایا، شریعت بتائی کہ قرآن کون سا قرآن ہے۔ ورنہ بنی امیہ جو شریعت دین پیش کر رہے تھے، 2 دن پہلے کی مجلس میں بیان کیا تھا نا، تو اس شریعت میں ہوتا کیا، سود بھی حلال ہوتا، رشوت بھی حلال ہوتی، شراب نوشی، دوسرے برے کام، یہ سب کے سب جائز ہوتے، چونکہ جو ان کا بزرگ تھا اس نے ان تمام چیزوں کی اجازت دے دی تھی۔ اور یہ توجہ ہے، یہ مراد یعنی اس وقت کے مسلمان جو زندگی گزار رہے تھے، اب شریعت جمہور المسلمین، جمہوریت اس چیز پر تھی کہ جو بھی بنی امیہ کی طرف سے حکم صادر ہوتا تھا اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، جو بھی حکم صادر ہوتا تھا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قرآن کے خلاف ہے، حکم رسول کے خلاف ہے، حکم شریعت کے خلاف ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں، بس اس طرح سے مطیع تھے، اس طرح سے یہ مطیع تھے۔ حاکم وقت کے جو بھی حکم آ گیا ہے، اگر کہہ دیا شراب جائز، جائز، اگر کہہ دیا کہ علی کو برا بھلا کہو، علی کو گالی دو، علی کو گالی دینا شروع کر دیا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنا ہے، سب کھڑے ہو گئے بدھ کو، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنے کے لیے پڑھا بھی، اور کوئی اعتراض نہیں۔ جمعے کی نماز ہے مسلمانوں، جو آج تم جمعے کو پڑھ رہے ہو، حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو جس کا جو دل چاہتا اپنے مکتب کے اعتبار سے جو مکاتب ہیں ان کے امام کہہ جاتے نہیں بدھ کو پڑھو، کوئی کہہ جاتا جمعرات کو پڑھو، کوئی کہہ جاتا نہیں سنڈے چھٹی کا دن رہتا ہے لہذا سب آ جائیں گے، جمعے کی نماز سنڈے کو پڑھو۔ صلوات پڑھ باتیں رہ گئی ہیں کہ ہم سے بھی ساری باتیں نہیں آ سکتی۔ ابھی امر بالمعروف یعنی منکر کے بہت سے گوشے ہیں رہ گئے ہیں، لیکن خلاصہ سمیٹ کے کہہ دوں کہ منکر کیا تھا۔ کیا امام حسین جیسے ہم آپ کہتے ہیں کہ یہ برا کام ہے نہ کرو، یہ برا کام ہے نہ کرو، یہ برا کام ہے نہ کرو، معروف یہ تو ہے نا، امام حسین نے خود خطبے میں فرمایا ہے وہ اريد ان آمر بالمعروف، معروف کا حکم دینا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، منکر سے روکنے کا میرا ارادہ ہے۔ جو میں مدینے سے کوچ کر رہا ہوں تو معروف سے مراد کیا؟ یہ کہتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو جیسے ہم آپ کرتے ہیں۔ امر بالمعروف میں یہ ہے
ہے یہ بھی چیزیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ معروف سے مراد امام ہے۔ امام وقت ہے، امام کو پہچانوا کے اور پہچانوایا کہ معروف کون ہے، اور منکر سے مراد کیا؟ یہ کہتے شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کیا امام حسین ایک ایک کر کے بیان کرتے؟ نہیں، ایک ایک کر کے امام حسین نے بیان نہیں کیا، بلکہ منکر کو پہچانوایا کہ اس وقت منکر کون ہے، بتایا کہ منکر یہ یزید ہے، اور یزید سے پہلے کون منکر، اس سے پہلے کون منکر، اس سے پہلے کون منکر تھا، رہتی دنیا تک کے جو منکر ہے انہیں امام حسین پہچانوا کے گئے۔ صلوات پڑھو۔ قربانی کا نتیجہ، بس دو تین باتیں پیش کر کے سہمت تمام کر رہا ہوں۔ واقعی بہت زیادہ ایک خمسے میں آنے والی باتیں نہیں، حالانکہ کوشش میں نہیں کی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مقصد حسین کیا تھا۔ مقصد حسین کی شہادت کے نتیجوں میں سے جو شہادت، جو قربانی پیش کی، اس کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ، اس کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ہم آپ بھی، ہم آپ سے مراد آج جو اس طرح سے حسین پہ رو رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں اس طرح سے ولایت علی ہے، امامت حسن، امامت حسین، امام مہدی کی امامت تک کے جو ہم آپ قائل ہیں، حسین قربانی نہ دیے ہوتے تو ہمارے دلوں میں امامت و ولایت نہ ہوتی۔ یہی تو بنی امیہ کی کوشش تھی، یہی تو چاہ رہے تھے کسے دفن کر دیا جائے، نام محمد کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو امامت علی اور امامت، ابھی تھوڑی دیر کے ٹھہرے رہیے آپ کے بعد صلوات پڑھ کر پہلا نتیجہ، بس بولیے، پہلا نتیجہ کیا؟ ہم آپ، یعنی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کون اسلام علوی پر، جو اسلام علی بن ابی طالب نے پیش کیا، اسلام حسنی پہ کون لوگ ہیں، جو اسلام امام حسن نے پیش کیا، اسلام حسینی جس کے پاس ہے، جو اسلام حسین ابن علی نے پیش کیا آخر تک۔ یعنی یوں کہہ دوں بات کو سمیٹ کر کے کہ اسلام علوی اور اسلام بنی امیہ میں فرق قائم کر گئے، یا اور سمیٹ کے بات کر دوں کہ اسلام غدیری اور اسلام سقیفائی کا امتیاز بیان کر گئے امام حسین علیہ السلام۔ اور دوسرا نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرا نتیجہ یہ ہوا 20 سال تک حکومت کر کے ظالم نے ایسا روب و دبدبا لوگوں کے دلوں پر بٹھا رکھا تھا کہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف زبان کھولے، لب کشائی کرے۔ ایسا ظلم و ستم کیا تھا، ایسا خوف لوگوں کے دلوں میں تھا کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ جو آواز اٹھاتا۔ لیکن حسین ابن علی نے بیعت کو ٹھکرا کر کے اگرچہ قتل ہوئے، لیکن مقصد کو دیکھا جاتا ہے کہ کون فاتح ہے، کون کامیاب ہے۔ مقصد اگر حاصل ہے تو اگرچہ انسان قتل ہو جائے وہی کامیاب ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے وہ مقصد باقی رہے۔ حسین ابن علی نے یہ جرأت لوگوں میں پیدا کی، توجہ رکھیے گا،
لوگوں میں پیدا کی قیامت تک کے لیے کہ ظالم و جابر سے ہراساں نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ ظالم کے پاس جتنی بھی طاقت ہو، اگر حق کی آواز ہے تو اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، آن دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت خاموش از حسین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دیگر مولائے ابرار جہاں، کائنات کے جتنے نیکوکار ہیں، اچھے لوگ ہیں، پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے مولا کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ ہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں، کائنات کے جتنے بھی حریت پسند ہیں، جتنے بھی آزادی خواہ ہیں، جتنے بھی آزادی چاہنے والے ہیں، ان کے لیے قوت بازو حسین ابن علی ہے۔ سہارا ملتا ہے تھے 72 اور مقابل میں لاکھوں کی فوج تھی، لیکن لاکھوں کی فوج سے ڈرے نہیں، سب دے دیا، لیکن دین کو جانے نہ دیا، اسلام کو جانے نہ دیا۔ در نوائے زندگی سوز حسین، زندگی کے نغموں میں جو سوز و گداز ہے، علامہ اقبال کہے وہ حسین ابن علی سے ہے۔ در نوائے زندگی سوز حسین، اہل حق حریت آموز حسین، اہل حق نے حریت کا درس، آزادی کا درس حسین ابن علی سے لیا ہے۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا اور شہادت حسین کا جو نتیجہ ہے، اس کے فوراً ہی بعد نتیجہ آ گیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک میں آواز اٹھنے لگی، انقلاب۔ تو لوگ ڈر رہے تھے کہ بڑی امیہ کے مقابل میں، لیکن نہیں، واقعہ کربلا کے بعد جرأت ملی کہ مدینے میں سب سے پہلے عبداللہ بن حنظلہ اٹھے، مختصر سی فوج لے کر کے اہل مدینہ کو جمع کیا۔ جو انقلاب آیا واقع کربلا کے بعد، لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مدینے میں اہل مدینہ کے درمیان خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد بیان کیا کہ حسین کو مظلوم قتل کیا گیا ہے، اس کا ہمیں انتقام لینا چاہیے۔ اور اس وقت جو کہ مروان حاکم مدینہ تھا، اس کو نکال باہر کیا اور مدینے کی حکومت کی بات اپنے ہاتھ میں لی، یعنی مدینے کو مرکزی حکومت جو شام میں تھی اسے جدا کر دیا، یعنی ایک الگ مستقل حکومت مدینے کی بنا لی، اور اس کے روح رواں جو تھے عبداللہ ابن حنظلہ تھے۔ تو یہ جو انقلاب آیا کس کی بنا پر؟ انقلاب حسین کی بنا پر۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا اور آیا، اور ظالم آنے کے بعد یزید کی مدینے کو تاراج کیا، 5000 کی فوج لے کر کے آیا تھا، اور تقریباً 5000 یا اس سے زیادہ اہل مدینہ کا خون بہایا۔ اتنے ہی خون بہے تھے جو ملتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹانگیں خون میں ڈوب رہی تھی، آلودہ ہو رہی تھی۔ جی اتنا اس نے خون بہایا کہ نام تھا مسلم، لیکن بعد میں مسلم پڑ گیا، یعنی خونریز، خون بہانے والا، خون بہانے میں زیادتی کرنے والا نام ہی بدل گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو انقلاب اٹھا، عبداللہ ابن زبیر مکے میں، صرف دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اور بات ہے کہ یہ عبداللہ ابن زبیر دنیا پرست تھا، صرف دکھاوے کے لیے اظہار کرتا تھا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، لیکن صرف میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ حسین کا انقلاب یہ واقعہ کربلا سبب بنا۔ مدینے میں بھی جو انقلاب آیا یہی کہا کہ حسین کو مظلوم قتل کیا گیا ہے، خون کا انتقام لینا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی اہل مکہ میں جو تقریر کی تھی تو اس میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے، حسین کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اور وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو مکے کا والی تھا، گورنر تھا، حاکم تھا، اسے باہر نکالا اور باغور کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ 14 سال تک حکومت کی عبداللہ ابن زبیر نے مکے پر، اور پھر اس کے بعد یہی مسلم ابن عقبہ کو بھیجا تھا، لیکن ہوا کیا، راستے میں یہ مر گیا۔ پھر حسین ابن نمیر کو بنایا یزید نے، یہاں تک کہ منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ میں یہ حملہ چل ہی رہا تھا کہ یزید بھی واصلے
जहन्नम हुआ, जब यजीद भी वास्ते जहन्नम हो गया तो अब इसके बाद यजीद की हुकूमत परागंदा होने लगी, मुंतशिर होने लगी। ये पूरा लश्कर जो था ये फिर पलट आया, जिसकी वजह से अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बच गया और 14 साल तक हुकूमत थी। और फिर उसके बाद जो इनकलाब आया वो बसरे में आया, और फिर बसरे में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का भाई हाकिम हुआ। और फिर जो इनकलाब आया वो कहाँ पर आया, जबकि मुख्तलिफ जगहों पे इनकलाब आया था। ईरान में खुरासान में भी इनकलाब आया, कुछ शाम में भी इनकलाब आया। इसी वाक़े करबला के बाद ये सारे इनकलाब आते रहे, यहाँ तक कि कूफे में जो इनकलाब आया, वो कूफे का जो इनकलाब आया वो सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई के जरिए से। ये वाक़े करबला के 1 साल बाद ही उठ खड़े हुए थे, लेकिन इनके पास फौज कम थी, लिहाजा इन्होंने इंतजार किया, 4 साल तक इंतजार किया। और 4 साल के बाद जब इनके पास 16,000 की फौज हो गई, इसके पास सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई के पास, जिनको तव्वाबीन कहते हैं, ये वही लोग हैं कि अब उनके दरमियान खड़े हो करके सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई ने खुतबा दिया कि हमने बहुत बुरा किया, हुसैन को दावत दे करके और हुसैन की मदद न की, हुसैन का हमने साथ न दिया। रोज़े क़यामत हम क्या जवाब देंगे? हमारी मिसाल उस कौम की मिसाल है कि जनाबे मूसा जब कोहे तूर पर गए तो गौशाला सामरी की ये परस्तिश करने लगे थे, इबादत करने लगे थे। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में ये कहा है कि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, बित्तिखादिकुमुल इज्ला, कि तुमने गौशाले की परस्तिश की है। लेकिन वतूबू इला बारिकुम, अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहा है तौबा करने का हुक्म दिया है। इसी तरह से हमने हुसैन की मदद नहीं की, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा करें। और जिन लोगों ने हुसैन इब्न अली को कत्ल किया है उनसे चल करके इंतकाम। क्या चीज सबब बनी इनके उठने के लिए, इस इनकलाब के लिए? वाक़े करबला सबब बना। लिहाजा 16,000 की फौज लेकर के आए, शाम पर हमला किया, लेकिन शाम वालों के पास फौज ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई को कत्ल किया। फिर जिसको इन्होंने नायब बनाया था, मुसय्यब नाम था, उसे भी कत्ल किया। फिर उसके नायब को भी कत्ल किया, यहाँ तक कि शिकस्त हो गई। उस वक्त जनाब मुख्तार कैद खाने में थे। जनाब मुख्तार ने कैद खाने में सुना ये कैफियत ऐसी है, उसी वक्त अहद किया था कि जब मैं कैद खाने से रिहा होऊंगा उस वक्त मैं जाकर के इंतकाम लूंगा। और जनाब मुख्तार जब कैद खाने से रिहा होकर के आए तो जनाब मुख्तार ने जो तव्वाबीन में कुछ लोग बचे हुए थे, इन्हें और भी लश्कर तैयार किया। और तैयार करने के बाद जनाब मुख्तार ने खून हुसैन का इंतकाम लिया। जनाब मुख्तार काबिल तारीफ है, मासूमीन ने तारीफ की है। जो जनाब मुख्तार के सिलसिले में कुछ ज़ईफ़ रिवायतें आई हैं वो अपनी तरफ नहीं, बनी उमैया की गढ़ी हुई रिवायतें हैं। लिहाजा उन रिवायतों पे न जाइएगा कि कोई हम जैसा भी आ जाए सर पे अमामा रख के बयान करने लगे। नहीं, हर एक की बात को कबूल न कर लीजिए कि जनाब मुख्तार के सिलसिले में कोई बात कह दी और आप मानना शुरू कर दे। नहीं, जनाब मुख्तार वो है कि जब जनाब मुख्तार की खिदमत में जनाब मुख्तार का बेटा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत आया, पांचवें इमाम की खिदमत में मोहम्मद इब्न मुख्तार, मोहम्मद बेटे का नाम मोहम्मद था। जब मोहम्मद इब्न मुख्तार पांचवें इमाम की खिदमत में आया तो पांचवें इमाम ने मुख्तार के बेटे को, मुख्तार की शहादत हो चुकी, अपने बगल में बिठाया, अपने बगल में बिठाया मुख्तार के बेटे को। और उसके बाद कहा रहमल्लाहु अबाका, रहमल्लाहु अबाका, रहमल्लाहु अबाका। 3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे बाप पर रहमत नाजिल करे, तुम्हारे बाप पर रहमत नाजिल करे, तुम्हारे बाप पर रहमत नाजिल करे। तुम्हारे बाप वो हैं कि जिन्होंने हम अहले बैत को खुश किया, हम अहले बैत के दिलों को शाद किया था।
5 سال کے بعد لباس عزا ہم نے اتارا تھا. کس کی وجہ سے؟ جناب مختار کی وجہ سے. کیونکہ 5 سال تک لباس عزا پہن رکھا تھا اہل بیت. کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے تھے اہل بیت. اور 5 سال تک گھر میں اچھا کھانا نہیں بنا تھا. 5 سال کے بعد جب مختار نے انتقام لیا، عمر سعد ابن زیاد جتنے اس طرح سے قاتلین تھے، یہاں تک کہ جناب مختار نے ان 10 افراد سے کہ جو گھوڑوں سوار ہو کر کے امام حسین کی لاش کو پامال کیا تھا، امام حسین کی لاش رکھی گئی تھی، یہ 10 گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے آئے. عمر سعد نے تیار کیا کہ مقتل کا جملہ ہے. تمام ارباب مقاتل نے لکھا ہے یہ سب کے سب ولد الزنا تھے. حسین کی لاش رکھ دی گئی اور بھی لوگوں کی. ان کے چاہنے والے آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں عمر سعد سے، اے امیر، ہم نے تیری خوشنودی کے لیے تیرے حکم کے سامنے قتل کر دیا حسین، لیکن اب یہ گوارا نہیں ہے. چونکہ جناب وہ جو تھے وہ اپنے قوم و قبیلے کے سردار تھے، لہذا کیا کہا کہ ہم سے یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کی لاش کو پامال کیا جائے. لہذا حکم ہوا کہ لاش کو اٹھا لیا جائے. ان کی لاش اٹھا لی گئی. پھر اس کے بعد اسی طرح سے بعض مقتل میں ملتا ہے ہر ایک کے چاہنے والے آئے، لاش کو اٹھا لیا گیا. آئے ایک لاش تھی جس کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا، وہ حسین ابن علی کی لاش تھی. کیا کر لیجیے، وہ حسین ابن علی کی لاش تھی. ان اشتیاء نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. ارے کوئی بچانے والا نہیں. ایک زینب جو خود کو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے ڈالے دے رہی اور یہ کہہ رہی تھی، ارے میرے بھیا کو پامال نہ کرو، میرے بھیا کی لاش کو پامال نہ کرو، مجھے پامال کر دو. اتنے گھوڑے دوڑے کہ حسین کی جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. چند جملے مسائل تھے کیونکہ شب یکم سفر، یہ سفر کی پہلی شب، پہلی رات ہے. پہلی سفر کا وہ دن ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہلی سفر 24 محرم کو کوفے سے روانہ ہوا تھا. پہلی سفر نہایت ہی سخت. شام میں ایک طرف بے کجاوا ناکوں پر بیویاں اور دوسری طرف نیزوں پر شہداء کے سر ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ شام کے بازار کو سجایا گیا. تبھی تو جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا، نعمان منذر مدائنی کہتے ہیں سید سجاد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو راہ کربلا و شام کوفہ میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر پہنچی ہے، سید سجاد تین بار فرماتے ہیں الشام الشام الشام. 3 مرتبہ شام کا نام لیا، یعنی میں شام سے پناہ مانگتا ہوں. شام میں تکلیف 7 چیزوں کا تذکرہ کیا. امام سجاد فرماتے ہیں شام میں مجھ پر ہم اہل بیت پر ایسی مصیبتیں پڑی یہ جو کہیں نہیں پڑی. یہ سب نہیں بیانیوں میں بس ان میں سے
چند بیان کروں گا۔ پہلی چیز یہ بیان کی کہ جب اہل بیت شام میں داخل ہوئے، یہ اشقیاء، یہ ظالم تلوار برہنہ تلواریں اور ہاتھوں میں نیزے لے کر کے آئے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیرے اور یہ ڈھول بجا رہے تھے، ڈبل بجا رہے تھے اور نیزے کی نوک سے ہمیں مار رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو ہمیں شام میں داخل کیا گیا، کیفیت یہ تھی کہ نیزوں پہ سر تھے اور جس طرف ہماری پھوپھیاں ہوتی تھی زینب و ام کلثوم، ادھر ہی ہمارے والد اور ہمارے چچا عباس کے سروں کو رکھا جاتا ہے، اور جدھر ہماری بہنیں سکینہ و فاطمہ ہوتی تھی ہمارے بھائی علی اکبر اور قاسم کے سروں کو رکھا جاتا تھا، اور یہ ظالم سروں کے ساتھ کھیلتے تھے اور کبھی یہ سر گر کر گھوڑوں کی ٹانگ